أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ العظیم۔ نہایت ہی قابل احترام ڈاکٹر شمس العارفین صاحب، ڈاکٹر غزالی صاحب، محترم معزز شرکائے کرام، محترم بہنوں، آج موضوع ہے شعور صلاۃ۔ جی تو نماز صلاۃ کا ایک جز ہے، کل نہیں ہے۔ صلاۃ کے عربی میں کئی معنی ہیں۔ دعا صلاۃ کے معنی ہے، رحمت بھی صلاۃ کے معنی ہے، آرزو بھی صلاۃ کے معنی ہے۔ بہرحال بات یہیں سے ہے کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں اس میں بطور تذکیری ہمیں آپس میں ذکر کرنا چاہیے، تو یہ اس کا شعور ہمیں نہیں ہوگا تو ہم اس کو اپنی ایک عادت بنا لیں گے اور پھر ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو میں سب سے پہلا سوال ہے کہ یہ نماز ہمارا یا عبادت ذریعہ ہے یا مقصود ہے؟ جو ہم عبادت کرتے ہیں یہ مقصد ہے یا ذریعہ ہے؟ تو ایک آیت ہے نا، فَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد لو، مدد طلب کرو صبر اور نماز سے۔ تو یہ واضح ہو رہا ہے کہ نماز بھی ایک ذریعہ ہے۔ تو ہمارا مقصود کیا ہے؟ ہم ہیں کون؟ ہم کہاں سے آئے؟ کس نے پیدا کیا؟ کیسے واقعہ ہوا؟ کیا ہوا تھا؟ ہم کہاں تھے؟ ہماری کیا شان تھی؟ وہ پیدا کرنے والا کون تھا؟ پھر اس نے ہمیں پیدا کیا تو اس دنیا میں کیا یا کہیں اور کیا؟ پھر اگر کہیں اور کیا تو پھر ہم یہاں کیسے آئے؟ ہم یہاں کیا کرنے آئے؟
ہمیں پھر جانا کیا ہے، کہاں ہے، یہ مرنا، یہ جینا کیوں ہے؟ تو یہ سوالات کے جواب ہمیں لازمی ہمارے سوال ہیں۔ تو سورہ انبیاء میں آیت نمبر 10 میں اس کا ذکر ہے کہ ہم نے تمہارے طرف یہ کتاب اتاری، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے۔ تو کتنی بڑی بات ہے کہ ہم اپنے ذکر کی تلاش میں ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں تمہارا ذکر ہے۔ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے میں سورہ بقرہ، سورہ اعراف، سورہ اسراء اور سورہ طٰہٰ کی آیات آپ کے سامنے رکھوں گا، میں اس کی تفسیر پر نہیں جاؤں گا۔ ہمارے ذکر کے حوالے سے وہ آیات ہیں، وہ ہمارے شعور میں ہونے چاہیے، اس کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے یہ سورہ بقرہ کی آیات ہے، میں اس کی ترجمہ پڑھتا رہوں گا۔ آپ آیات دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے سورہ بقرہ میں ذکر ہے کہ جب کہا تمہارے رب نے فرشتوں سے کہ میں زمین میں ایک خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کیا آپ اس میں ایسے شخص کو مقرر کر رہے ہیں جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ تو تفسیر کا قرآن کا ایک بڑا آسان طریقہ ہے کہ آپ سوال اٹھائیں تو پھر آپ کے سامنے جواب آ جائے گا۔ دو طریقے، ایک تو یہ کہ ہر آیت کا تعلق، یہ کتاب ہدایت ہے، ہر آیت کا تعلق ہماری ہدایت سے، اللہ تعالیٰ نے کوئی واقع نہیں بیان کیا، ہر چیز میں ہمارے لیے ہدایت ہے۔ تو اگر فرشتوں نے یہ کہا تو سوال ہے کہ فرشتوں کے ذہن میں یہ کیسے آیا کہ خون بہائے گا، فساد کرے گا؟ تو فرشتوں کی تخلیق کے حوالے سے ذکر ہے کہ ان میں صرف خیر ہے، وہ اپنی مرضی نہیں چلا سکتے۔ تو انسان کو جو پیدا کیا گیا اس کو اختیار دیا گیا، جو آیات میں واضح ہے۔ جب اختیار دیا گیا خیر کا بھی شر کا بھی، تو خیر تو وہ جانتے تھے کہ اللہ کے حکم کی غیر مشروط اطاعت، تو شر تو اس کا مطلب ہے وہ اطاعت نہیں بھی کرے گا۔ جب نہیں کرے گا تو جس جگہ بھی ہوگا وہاں کیا کرے گا؟ فساد کرے گا۔ اور جب کچھ اس میں دو گروپ ہو جائے، ایک اطاعت کرنے والے اور ایک نہ کرنے والے، تو پھر کیا ہوگا؟ خون بہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اور پھر انہوں نے ایک جملہ کہا فرشتوں نے، بڑا جملہ حالیہ کہتے ہیں اگر آپ گرامر پڑھ رہے ہیں، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ جبکہ ہم آپ کی تسبیح اور تقدیس کر تو رہے ہیں۔ تو اس جملے سے واضح ہو رہا ہے کہ انسان بھی اللہ کی تسبیح اور تقدیس کے لیے پیدا کیا گیا، جب بھی انہوں نے یہ بات رکھی کہ یہ کام ہم کر تو رہے ہیں، اعتراض نہیں، وضاحت مطلب سمجھنا چاہ رہے تھے کہ ہم بھی تو یہ کام کر رہے ہیں، تو ان کو بھی اسی کام کے لیے پیدا کیا، تو فرق کیا ہے؟ اور تسبیح و تقدیس کو تھوڑا سا اگر آپ قرآن میں، آج کل تو انڈیکس ہے، سب ہے، تو سبحہ کے مادے سے تسبیح کو ضرور دیکھیں، اور کہ تسبیح ویسے چلے میں مختصراً رکھ دیتا ہوں کہ جو بھی وظیفہ، جو بھی کام اللہ نے دیا ہے اسی کام میں مصروف رہنا کیا ہے؟ تسبیح ہے۔ اور جب فیضا فرغت فانصب، اور جب ڈیوٹی سے کچھ فراغت ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ تو پھر وہ ذکر بھی تسبیح میں آتا ہے۔ مگر آپ آیات دیکھیں گے تو قرآن میں بڑی واضح آیات ہے کہ ہر مخلوق اپنی تسبیح جانتی ہے۔ تو مخلوق کیا تسبیح کرتی ہے؟ جو ڈیوٹی دی ہے وہ پوری کرتی ہے۔ اور تقدیس کہتے ہیں کہ بے غرض، کسی کا بے غرض جو کام کرتا ہے اس کے حوالے سے جو اس کی احترام ہوتا ہے، اس شکل کو تقدیس کہتے ہیں۔ کوئی مقدس اس وقت ہوتا ہے کہ وہ آپ کے کام کرے اور اس کی کوئی غرض نہ ہو، یہ سب سے ہائی لیول ہے نا۔ اس لیے تقدیس کو ہم واضح رہنا چاہیے، نہیں تو ہم غلطی سے کافی شخصیات کو مقدس بنا دیتے ہیں۔ مقدس وہی ہو سکتا ہے جو بے غرض ہو۔ تو تقدیس بیان کرنا یعنی یہ بیان کرنا کہ اللہ آپ کے سارے کام، تسبیح یہ کہ آپ کے سارے کام بالکل مکمل ہیں، پرفیکٹ ہے، اور تقدیس یہ کہ آپ
کے ان کاموں میں آپ کی کوئی ذاتی غرض نہیں ہے۔ تو پھر میں چھوٹی سی ضروری تھی تو بات کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جواب کس سے دیا کہ پہلا تو یہ کہ میں زیادہ جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ اور پھر جواب میں کیا ہوا، آدم علیہ السلام کو نام سکھائے گئے۔ یہ بھی سوال ہے کہ نام کیا ہے، ایک دم بیچ میں آ گئے۔ تو پھر اس میں آ رہا ہے کہ جب زمین کا خلیفہ بنا رہے ہیں تو زمین کے بارے میں پوری معلومات دی گئی کہ وہاں کیا چیزیں ہوں گی، ان کے نام، ان کے فنکشن، ان کا طریقہ استعمال، ان کے فائدے، ان کے نقصانات تفصیل سے بتائے گئے۔ وہاں تو وقت کا مسئلہ ہی نہیں تھا۔ پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا، پھر ان سے کہا کہ آپ ان چیزوں کے بارے میں بتائیں۔ تو یہ تو ایک لحاظ سے نعوذ باللہ کہ ان کو تو سکھایا نہیں گیا، ان سے پوچھا جا رہا ہے۔ یہ پریزنٹ تھا کہ دیکھیں فرق یہ ہے کہ یہ بھی تسبیح و تقدیس بیان کریں گے مگر اللہ کے علم کے ذریعے، کہ اللہ نے جو علم دیا ہے اس کی بنیاد پر وہ اللہ کی جو کریشنز ہے اس کو ویلیویٹ کریں گے، اس کی قدر پہچانیں گے اور پھر اپریشیٹ کریں گے کہ سبحان اللہ کیا چیز آپ نے بنائی ہے۔ تو یوں تسبیح نکلے گی۔ یہ میری بات نہیں ہے، سورہ میں تھوڑا سا بھول گیا جس کے اندر ہے کہ اللہ کے جو بندے ہیں کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کی آسمان اور زمین کی تخلیق کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ آپ نے یہ چیزیں بے مقصد نہیں بنائی۔ اس کے بعد یہ لفظ ہے سبحانک۔ تو پوری آبزرویشن ہوئی ہے، مشاہدہ ہوا ہے، پھر اللہ کی تخلیق میں ان کو بیلنس نظر آیا سارا، اور پھر اس کو پیش کرتے ہوئے پھر کہا کہ سبحانک۔ تو یہ وہ اشارہ ہے۔ تو پھر یہ نام پیش کیے، پھر فرشتوں نے کہا کہ فرشتوں سے کہا گیا نام بتاؤ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو، تو انہوں نے کہا سبحانک، آپ کی ذات پاک ہے۔ ایک اللہ سے تعلق ہے سبحان کا، ایک ہم سے، ہمارا تو وظیفہ ہے۔ تو آپ کی ذات پاک ہے، آپ کے کسی فیصلے میں کسی کام میں نقص نہیں ہے، ہماری غلطی ہے۔ لا علم لنا الا ما علمتنا، یہ ادب ہے۔ جب غلطی ہو جائے تو ہمیں اتنا علم تھا جتنا آپ نے سکھایا، آپ ہی علیم اور حکیم ہے۔ تو پھر آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ نام بتائیں، انہوں نے نام بتائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میں آسمان زمین کے غیب جانتا ہوں اور جو تم چھپاتے ہو ظاہر کرتے ہو سب جانتا ہوں۔ پھر فرشتوں سے کہا گیا اس علم دینے کے بعد کہ تم سب کیا کرو، سجدہ کرو۔ تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ یہ ہمارا اب تاریخ شروع ہوگی، اور ابلیس ہمارا ایک جیلس، ایک دشمن آ گیا سامنے۔ تو اس کی بھی قرآن نے کہا تھا کانا من الجن، یہ جنوں میں سے تھا اور اس جگہ موجود تھا۔ اس کا مطلب ہے وہ عبادت گزار تھا، یعنی فرشتوں کے اس مقام پہ موجود تھا جہاں فرشتے تھے۔ جبھی تو اس کو کہا جا رہا ہے کہ تو اس نے سجدہ نہیں کیا، ابا واستکبرا، اس نے انکار کیا، غرور کیا، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا تھا۔ پھر ہم نے کہا آدم علیہ السلام کا پھر اختیار دیا گیا، تو ایک ٹیسٹنگ ہو رہی ہے کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، اس میں سے کھاؤ جتنا دل کھل کر کھاؤ جہاں سے تم چاہو، مگر اس درخت کے قریب مت جانا نہیں تو تم ظالم ہو جاؤ گے، یعنی اللہ کی بات سے ہٹ جاؤ گے۔ پھر شیطان نے انہیں پھسلا دیا اور ان کو اس سکون میں، اس جنت میں جو تھے اس سے نکلوا دیا۔ پھر ہم نے کہا کہ اترو، اب تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، شیطان اور انسان، اور تمہارے لیے زمین میں مستقر اور متاع ہوگا ایک مقررہ وقت تک۔ یہ دو ہی چیزیں پوری جنگ چل رہی ہے، سیاسیات اور معاشیات۔ تو پھر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خود کلمات سکھائے، پھر اس پہ انہوں نے توبہ کی، اور وہ توبہ، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحیم ہے۔ آدم علیہ السلام نے جب توبہ کی تو انہیں زمین پہ کیوں اتارا؟ ان کی تو توبہ قبول ہو گئی تھی۔ تو یہ اس لیے کہ وہ پیغمبر کی ذمہ داری لگی کہ آپ نے یہ سب دیکھ لیا،
خیر اور شر کا استعمال، غلطی کیسے ہوتی ہے، بھول کیسے ہوتی ہے، شیطان کیسے اٹیک کرتا ہے، یہ سارا منظر آپ نے دیکھ لیا۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو نسل آگے آئے گی اس کو تربیت دیں، اس کو یہ مقصد زندگی بتائیں، اس کو پھر بتائیں کہ کیسے شر سے بچتے ہوئے خیر پر رہنا ہے۔ اس ذمہ داری کے لیے نیچے اتارا تھا، وگرنہ یہ بڑا سوال تھا کہ جب توبہ قبول ہو گئی تو پھر رہنے دیتے نا، تو وہ تو کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ تو اللہ تعالیٰ تواب اور رحیم ہے، یہ بھی ہماری زندگی میں بڑا ضروری ہے کہ توبہ قبول کرنے کا، کسی کی جو کوئی آپ کے سامنے غلطی کا اعتراف کرے تو آپ اس کو معاف کرتے ہیں، اس کا ثبوت کیا ہے؟ آپ کا یہ کہہ دینا کہ جاؤ معاف کیا، یہ ثبوت ہوگا کہ آپ نے معاف کیا؟ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ بس چلو ٹھیک ہے کر لیا دل میں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ غفور اور غفور کے ساتھ تو اکثر رحیم کا لفظ بخشنا یا کسی کی توبہ قبول کرنے کا ثبوت کیا ہے؟ اس کے ساتھ رحمت کرنا، تو پھر ثابت ہوگا کہ آپ نے اس کی غلطی معاف کی ہے۔ رحمت کا سلوک کرنا ہوگا، اس کو کھڑا کرنا ہوگا، اس کو باعزت بنانا ہوگا۔ وہ غلطی مان کے گر گیا ہے اپنی نظر میں تو اس کے ساتھ شریک ہو، اس کی خوشیوں میں شریک ہو، اس کے غم میں شریک ہو، اس کو احساس دلائیں کہ آپ باعزت ہیں میری نظر میں، آپ نے غلطی کی تھی، آپ نے توبہ کر لی۔ اللہ ہمارے ساتھ روزانہ یہ کر رہا ہے۔ ہم کتنی غلطیاں کر کے آرام سے بیٹھے نہیں ہیں کیا؟ مطلب پھر بھی ہماری عزت ہے، اللہ نے ہماری عزت رکھی نہیں تو ایک ہمارا راز کھول دے تو کیا ہوگا؟ وہ سیاستدان تو اسی میں خودکشی بھی کر لیتے ہیں، پاکستانی نہیں کر رہے باہر کر لیتے ہیں، تو وہ کہ ہمارا ایک راز پکڑا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہ کتنا بڑا یہ ہم مطلب توجہ ہی نہیں ہے۔ رحمت ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ تو اس لیے تو آیت ہے نا کہ اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو خود لازم کر لیا ہے۔ تو پھر کہا گیا کہ اب اترو، دشمنی ہوگی تو اب کیا معاملہ ہوگا کہ پھر فیصلہ کیسے ہوگا؟ تو پھر کہا کہ شیطان بھی چیلنج پر ہے، انسان بھی چیلنج پر ہے۔ شیطان کا چیلنج یہ ہے کہ میں ثابت کروں گا جو اس کو عزت ملی اس کے قابل نہیں ہے، اور انسان کا چیلنج ہے کہ میں ثابت کروں گا میں اس عزت کے قابل ہوں۔ تو پھر کیسے اللہ کے پاس دوبارہ مقام حاصل کرے گا؟ اس کے لیے کہا گیا کہ اترو فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر میری طرف سے ہدایت کا علم آئے گا، جس نے اس کی پیروی کی فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ پھر سوال اٹھائے کہ خوف اور غم کا ذکر یہاں کیوں آ گیا؟ اب مقصد سے جڑیں گے تو بالکل کلیئر ہوگا۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ کے پاس، میں ڈائریکٹ ہی بات کر رہا ہوں، مقصد ہمارا واپس اللہ کیا قرب حاصل کرنا ہے۔ تو اس جو چیز یہ بولی جائے کہ یہ چیز ختم ہوگی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ چیز ہمارے اس سفر میں رکاوٹ ڈالے گی، اور یہ رکاوٹ ڈالنے والی چیز کون لائے گا؟ شیطان لائے گا۔ تو پھر آیات میں ذکر بھی ہے، تو خوف سب سے بڑا ہتھیار ہے شیطان کا، خوف۔ ہم سب اسی میں ہی، پوری دنیا ہی اسی میں پھنسی ہوئی ہے۔ جب اللہ سے ہٹ کر جب زندگی چلاتے ہیں بہت بڑا خوف آتا ہے، بہت بڑا خوف۔ دنیا ابھی آپ کو پتہ نہیں، ایک تھیوری تو بہت پرانی ہوگی، ابھی تک چل رہی ہے کہ انسان لامحدود ہے اور وسائل محدود ہے۔ اب بغیر اللہ کے جو تھیوری ہے، انسان لامحدود ہے، کریٹ ہوتا جا رہا ہے، اور وسائل محدود ہے۔ اب اس کو سرکل کریں، ایک لامحدود چیز ایک محدود چیز کو استعمال کرے جو کہ بڑھ نہیں سکتی، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کتنا بڑا خوف آ رہا ہے کہ وہ وسائل، کیونکہ خالق تو ہے ہی نہیں، مالک تو کوئی ہے ہی نہیں، قادر تو کوئی ہے ہی نہیں، تو کتنا بڑا خوف پیدا ہوا۔ تو خوف پیدا کرا شیطان نے اس تھیوری میں، پھر حل کیا نکالا؟ آبادی کم کر دیں۔ اس کی پھر آیات ابھی آئیں گی، شیطان یہ آئیڈیا خود دیتا ہے، کیسے دیتا ہے؟ یہ سب سے بڑا آئیڈیا تو اس لیے کہا گیا کہ پاکستان، انڈیا، چائنا، سری لنکا، افریقہ، یہ سب اضافی لوگ ہیں،
ان کو صاف کریں، اور جو ذہین لوگ ہیں جنہوں نے سائنس میں اتنی ترقی کی ہے تو وہ پھر دنیا کو سنبھالیں، وسائل ان کے پاس ضائع ہو رہے ہیں، یہ لوگ ضائع کر دیں گے۔ تو یہ ساری باتیں چل رہی ہیں، تو اس آیت پر عمل کریں گے تو خوف اور غم سے نکلیں گے۔ اور خوف اور غم سے نکلنے کے لیے میں جوڑ دیتا ہوں سورہ فجر کی آخری آیات ہے جس میں واپسی کی بات ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یہ رجوع واپسی کی بات ہو رہی ہے۔ اے نفس مطمئن، لوٹا اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی۔ یہ ہے واپسی کی آواز۔ تو کس نفس کو دی گئی ہے؟ نفس مطمئن کو۔ تو نفس مطمئن کون ہوگا؟ جو خوف میں ہوگا۔ تو خوف سے نکلنا کتنا ضروری ہے۔ نفس 3 قرآن میں پڑھے نا آپ نے، نفس امارہ، الف سے، حمزہ سے، نفس لوامہ، لفظ مطمئنہ۔ امارہ تو حکم کرتا ہے کرو حرکتیں، جو سورہ یوسف میں واضح طور پر آیا ہے، اور نفس لوامہ اللہ نے رکھا ہے ضمیر جو اکثر سوتا رہتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ بھئی یہ غلط کر رہے ہو، فیلنگ کراتا ہے، اور جب ہم بیلنس ہو جائیں تو پھر ہم کیا بن جائیں گے؟ نفس مطمئنہ۔ تو نفس مطمئن کو کہا ہے، تو یہ شیطان خوف اور غم پیدا کرے گا، اور پھر اللہ نے کہا جنہوں نے اس نظام کا انکار کیا اور ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تو ان کے لیے آگ ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ پہلی آیت سورہ بقرہ کی تھی، میں باقی کا صرف ترجمہ کروں گا، آپ اسی واقعے سے خود اخذ بھی کریں، آپ بعد میں بھی دیکھیں۔ شیطان کے بارے میں بڑا کرتی ہے، کیا یہ وہی پہلا شیطان ہے؟ اس طرح حضرت آدم کے شیطان مر گیا ہے، اس کی نسل ہے، کیا ہے؟ نہیں، شیطان مرا نہیں، اس کو مہلت دی ہے، یہ تو قرآن میں صاف صاف لکھا ہے۔ بس اللہ نے یہ کہا کہ قرآن شیطان کو قتل کرنے کی مہم پہ نہیں نکلے، شیطان کے حرکتوں سے بچیں، تو قتل مرے گا تو نہیں، وہ آخر میں ہی مرے گا۔ اس کی فوج کا بھی ذکر آ رہا ہے نا، میں اس لیے واقعہ رکھ رہا ہوں۔ لقد خلقناکم ثم، ہم نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری شکل دی، ان آیات کو محسوس کرے، اللہ ہمارے بارے میں بول رہا ہے۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں ایک شکل دی، پھر فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور وہ سجدے کرنے والوں میں نہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے سوال رکھا۔ اکثر لوگ اعتراض ڈالتے ہیں کہ شیطان تو فرشتوں میں نہیں تھا، اس کو تو حکم نہیں ہوا۔ یہاں دیکھ لینا، قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، تمہیں کس نے روکا تم نے سجدہ نہیں کیا جبکہ میں نے تمہیں امرتک، میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ تو اس نے پھر اپنی لوجک پیش کی، کیا کہتے ہیں، اپنا بیانیہ، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ کائنات کا پہلا کافرانہ جملہ اس کو کہا جاتا ہے، یہاں سے انسان کافر ہوتا ہے، میں اس سے بہتر ہوں۔ اور ریزن کیا رکھ رہے ہیں؟ اپنے عقل سے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس کو تو مجھے تو آگ سے پیدا کیا، اس کو کیچڑ سے پیدا کیا، آئی ایم سپر، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اتر جاؤ۔ یہ حبوط 2 دفعہ آیا ہے، ایک مقام سے اترنے کا ہے، یہ مقام سے اترنے کا، ایک زمین پہ اترنے کا ہے، دیکھیں نا، اتر جا، اکیلا لفظ کا ہے۔ اس طرح تفسیر آپ کے سامنے خود آئے گی۔ وہ جو سب کو اترنے کو کہا ہے وہ ایبتو کہا ہے، تو اتر جا، یعنی اس مقام پہ جو ملا ہوا تھا تمہیں، اب ہٹ جاؤ یہاں سے۔ فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تمہارے لیے تو تھا ہی نہیں کہ اس جگہ تم غرور کرتے، فخرج انک من الصاغرین، نکل جاؤ تم ذلیل لوگوں میں سے، گرے ہوئے لوگوں میں سے ہو۔ پھر اس نے کہا مجھے مہلت دیجیے اس دن تک جب کہ انسانوں کو اٹھایا جائے گا۔ یہ وہاں تک کی مہلت مانگ رہا تھا، دوبارہ اٹھائے جانے کے ٹائم بھی۔ تو اللہ نے کہا تمہیں مہلت ہے، مگر آگے ایک آیت آئے گی وہاں ہی دیکھ لیں گے۔ پھر اس نے لفظ کہے بڑے غور کرنے کے، قال فبما اغویتنی، آپ نے جس طرح مجھے اغوا کیا، مجھے گمراہ کیا،
اللہ کو بلیم کر رہا ہے. آپ نے میرا پول کھولا ہے, میرا رستہ جو بن رہا تھا عزت کا, وہ آپ نے مجھے جس طرح اغوا کیا, لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ, میں بیٹھ جاؤں گا ان لوگوں کے خلاف آپ کے سیدھے رستے پر. اب آپ جوڑ لیں اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ, اور وہاں وہ ٹارگٹ لفظ بول رہا ہے کہ میں صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا. کتنا لنکڈ ہے نا یہ. تو یہ نماز کی ہی بات کر رہا ہوں میں ساری. ثم لآتینہم من بین, پھر میں ان کے سامنے سے آؤں گا, ان کے پیچھے سے آؤں گا, ان کے دائیں سے آؤں گا, ان کے بائیں سے آؤں گا. یہ اینگلز کی بات ہو رہی ہے, شکل نہیں. تو آگے سے آؤں گا, مستقبل کے خوف میں لے جاؤں گا, پیچھے سے آؤں گا, ماضی کی مایوسی میں لے جاؤں گا, دائیں سے آؤں گا, خیر کی شکل میں آپ بڑے عظیم انسان ہیں, بڑے علم والے ہیں اور نمازی ہیں, اور اس چکر میں ڈال کے ریاکاری وغیرہ میں برباد کریں گے. اور لیفٹ سے تو پوری دنیا پڑی ہے, لیفٹ عیاشیاں اور جتنی چیزیں ہو رہی ہیں. یہ چار اینگل سے وہ کر کیا رہا ہے کہ صراط مستقیم پہ آپ کو چلنے نہیں دے گا. اور نتیجہ کیا نکال رہا ہے, اس کو دعویٰ دے کہ وَلَا تَجِدَ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ, اور ان میں سے اکثر کو آپ شکر گزار نہیں پائیں گے. یہ نتیجہ نکال رہا ہے. اگر ہم ناشکری کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے شیطان کے ہاتھ آ گئے. اور شاکر عربی میں کسے کہتے ہیں؟ اردو کا مفہوم رکاوٹ ڈالتا ہے تھوڑا سا. شاکر, اللہ بھی شاکر ہے, تو اردو کے لحاظ سے تو عجیب سا ترجمہ نہیں ہو جائے گا. اللہ کے لیے صفت آئی ہے نا, شاکر علیم. تو شاکر کا عربی جو مفہوم ہے اچھی طرح سمجھ لیں, قدر کرنے والا. اللہ کی نعمت کی قدر کرنا شکر ہے, اس طرح اللہ بھی اپنے بندوں کی قدر کرتا ہے, وہ اس حوالے سے شاکر ہے. تو شیطان کہہ رہا ہے کہ نتیجہ میں یہ نکالوں گا کہ ان میں سے اکثر ناشکرے ہوں گے. یہ اس کا, اور ناشکر کا نتیجہ کیا ہوگا, وہ اللہ کے قریب نہیں جا سکتا. اپنی دنیا میں ہی ہم دیکھ لیں, بچوں میں ہی دیکھ لیں, ماں باپ اور بچوں میں, بچہ کون سا قریب ہوتا ہے؟ سچا سچ بتائیں. چلے ایک جواب آیا زیادہ کمانے والا. اور کوئی بچہ بہت قریب ہوتا ہے اخلاقی اعتبار سے, چلے فرما بردار, خیال کرنے والا, پوچھنے والا. تو اصل میں وہ ماں باپ کا شکریہ ادا کر رہا ہے نا کہ آپ نے میرے لیے اتنا کچھ کیا, تو میں بھی مطلب اس چیز کی قدر کرتا ہوں, میں آپ کے لیے حاضر ہوں. تو ایسا بچہ اگر ہو تو بہت ہی قریب ہوتا ہے. اور جو کہے کہ جی مطلب آپ نے کیا کر دیا, آپ کی تو ڈیوٹی تھی وغیرہ وغیرہ, یا رویے سے, تو یہ سیدھی سی باتیں. تو جو شکر کرے گا وہی قریب آئے گا. ہاں ہمارا یہ کہ ماں باپ کچھ ہی عرصے میں غصے میں آ جاتے ہیں یا آنکھ واک کر دیتے ہیں یا وہ, مگر اللہ تعالیٰ کو تو آخری سانس تک مہلت دیتے رہتے ہیں. یہ سورہ اسراء کی آیت ہے, میں اس کا صرف ترجمہ پڑھ دوں کہ آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو. یہ ٹیسٹ ہو رہا ہے نا, خیر اور شر دے کر, اور جہاں سے چاہو کھاؤ, مگر اس درخت کے قریب نہ جانا, ظالم ہو جاؤ گے. پھر شیطان نے وسوسہ ڈالا. اب لوگ کہتے ہیں شیطان جنت میں کہاں سے آ گیا؟ تو اللہ نے مہلت دی ہے نا, مہلت دی ہے تو اس کو جہاں سے دی ہے تو اس کو اگر مہلت دے کے ہاتھ پاؤں باندھ دیں تو مہلت کیا ہوئی؟ تو یہ فنکشن چل رہا ہے کہ انسان کو خیر اور شر کا اختیار ہے, تو کیسے شر پہ جا سکتا ہے, کیسے جائے گا اور کیسے بچے گا. تو شیطان وہاں پہنچ گیا اور وسوسے ڈالے. شیطان وسوسہ کیسے ڈال سکتا ہے؟ وسوسہ تو ڈالتا ہی ہے, اس کا کام ہی ہے. یوسوس فی صدور الناس. وسوسہ وہ اس کا کامیاب جب ہوتا ہے جب اس کو آپ کی خواہش پتہ لگ جائے. اور خواہش کب آتی ہے؟ جب آپ اچھی بات ہو یا بری بات ہو, آپ ذرا اپنی مرضی سے کرنا چاہیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ خواہش. اور جو اللہ کے حکم کے تحت کریں تو وہ خواہش نہیں ہوتی. تو شیطان خواہش کے ذریعے ہم میں گھستا ہے. دکانداروں میں جا کے دیکھ لیں, اگر آپ کو کسی کپڑے کو زیادہ نظر پڑ گئی یا کچھ توجہ دی تو وہیں سے آپ کو کور کر لیں گے, ہے نا.
میں کتابوں کی دکان پہ جاتا تھا، وہاں بڑی پرانی کتابیں 20 روپے 50 روپے میں مل جاتی تھی، مگر میں کسی کو توجہ سے دیسی دیکھا تو وہ 500 کی ہو گئی، کیونکہ اس کو خواہش پتہ لگ گئی میری کہ اس کی طلب ہے. تو پھر تو شیطان سمپل وے ہے، تو وہ یہ کرتا ہے، تو اس نے وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں کھول دے، ان کے سامنے ستر کھول دے. یہ ایک پورا مسئلہ ہے کہ شر پہ جا کے انسان کس مقام پر جاتا ہے. اور پھر اس نے ایک دلیل پیش کی. تو آدم علیہ السلام کی خواہش معلوم ہو گئی تھی. جب قرآن میں ذکر ہے کہ آپ جنت میں رہیں، خیال کرو شیطان تمہیں اس جنت سے نکلوا نہ دے، امکان جنت سے نکلنے کا. جنت اللہ کا قرب، آدم علیہ السلام کی محبت دیکھیں. تو اس بیس پر ان کا دل تھا کہ میں یہاں سے بالکل بھی کوئی جانے کا امکان نہ ہو. یہی ہوتا ہے محبت میں. تو اس خواہش کو پکڑا. تو اس کے الفاظ سے پتہ لگ رہا ہے نا کہ میں تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے نہیں روکا، مگر اس لیے روکا ہے کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ. فرشتے وہیں رہنے والے نا، یا تمہارے لیے ہمیشہ رہنے والے یہاں ہو جاؤ. تو یہ ہو جائے گا اگر درخت کا پھل کھا لیا. اور میں تو ظاہر ہے پرانا ہوں. وقاسمہما، اب ٹیکنک دیکھیں، قسمیں کھائیں کہ انی لکما لمن الناصحین، میں تو آپ کا انتہائی خیر خواہ ہوں. بغرور، پھر ان کو دھوکے سے دلالت کری. جب انہوں نے درخت کا پھل کھایا تو ستر کھل گئے، وہ پتوں سے چھپانے لگے. تو پھر ان کے رب نے آواز دی کہ تم دونوں کو میں نے نہیں روکا تھا اس درخت سے، اور تمہیں میں نے نہیں بولا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے. تو یہ وہ دو باتیں کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، اس دشمنی کو نہیں بھولنا، اور جو اللہ کا حکم آ جائے تو پھر اپنی نہیں چلانا، چاہے کتنا ہی اچھا نیت ہو. پھر یہ آخری میں رکھ رہا ہوں، سورہ طٰہٰ کی ہے کہ اسراء کی ہے، سوری، کیا فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اس نے کہا کہ میں اس کو سجدہ کروں جو کیچڑ سے بنا ہے. اور پھر اس نے ایک لفظ کہا، اس سے پتہ لگ رہا ہے اس کی دشمنی آہستہ آہستہ اللہ نے تفصیلاً کھولی. ارائیتک ھذا الذی کرمت علیہ، آپ کی کیا رائے، اس آدمی کو مجھ پہ عزت دی ہے، اس آدمی کو. لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، اگر آپ نے مجھے قیامت تک کی مہلت دی، لاحتکن ذریتہ، میں اس کی نسلوں کو کچل دوں گا. اس کی جذبہ حسد دیکھیں، میں مسلمان نہیں، انسان کی نسلوں کو کچل دوں گا. اب آپ سمجھ سکتے ہیں، الا قلیلا، مگر ظاہر ہے تھوڑے تو جو اللہ کے ساتھ ہوں گے. تو اللہ نے کہا جاؤ، اور جاؤ یہاں سے، ٹھیک ہے مہلت ہے. جس نے تمہاری پیروی کی تو تو ان سب کی جزا جو ہے جہنم ہوگی. اور تم واستفزز من استطعت، یہ وہ ہے کہ کھینچ لاؤ، پھسلا دو لوگوں کو اپنی آواز سے. وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرِجْلِكَ، اور چڑھا دو ان پر اپنی پیادہ فوج اور اپنے گھوڑے اور پیادہ فوج دونوں کو چڑھا دو. وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور ان لوگوں کی مال اور اولاد میں تم شریک ہو جاؤ. ہو رہا ہے نا، اب ہمیں تفسیر کی ضرورت تو نہیں ہے. وَعِدْهُمْ، اور ان سے وعدے کرو. وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، شیطان دھوکے کے ہی وعدے کرتا ہے. تو کائنات اسی طرح دھوکے میں پھنسی ہوئی ہے. اس لیے میں صرف بائبل کا ایک چھوٹا سا ریفرنس دے کے ایک بڑے دھوکے کی بات بتا رہا ہوں. بائبل میں 2 درخت کا ذکر ہے. ایک نے کتاب پیدائش پڑھے، ایک درخت کا ذکر نہیں ہے. ایک علم کا تھا اور ایک ہمیشہ کی زندگی کا. تو علم والا درخت کھا لیا تھا، تو وہ واقعہ جو بھی ہے. اس کے بعد گاڈ جو ہے، میں اللہ نہیں کہوں، گاڈ جو بائبل، وہ پھر کہا کہ یہ کہیں یہ درخت نہ کھا لے تو میری طرح ہو جائے گا. تو گاڈ وہ درخت لے کر چلے گئے. دنیا اس جنت دنیا میں تھی، اسپیس میں چلے گئے. اب اس کی تلاش ہے کہ وہ درخت اگر ہم حاصل کر لیں، وہ پاور حاصل کر لیں، تو ہم ہمیشہ زندہ رہنے والے یہی ہو جائیں گے. تو یہ ایک بہت بڑے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، اور وہ اسپیس میں بہت زیادہ سرچ اسی چیز کی کر رہے ہیں. اس کا میں صرف شیطانک ٹیمپل کے حوالے سے گروپ ہے، وہ یہ کام باتیں کرتا ہے.
مال اور اولاد میں شیطان کو کہا گیا کہ تم شریک ہو جاؤ ان لوگوں کی مال اور اولاد میں. تو مال میں کیسے شریک ہو, اولاد میں کیسے شریک ہوگا؟ اولاد کے لیے اسلامی اصول کیا ہے کہ ان کو اللہ کی رضا کی تربیت دیں, یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور مال کی کیا اسلامی شکل ہے؟ اللہ کی رضا کے مطابق خرچ کریں. تو وہ کیسے شریک ہوگا؟ شیطان کا مشن کیا ہے؟ اللہ کے راستے سے ہٹانا. تو اولاد کے اندر یہ ڈال دے کہ اس کو اسپیشل بنانا ہے, اس کو دنیا کے حوالے سے جب اولاد کے بارے میں فیصلے ہوں, اللہ سے اس کے تعلق کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہو, تو پھر یہ ہمارے اولاد کے معاملے میں شریک ہو گیا. اور مال کے اندر جب یہ معاملہ ہو کہ مال سے اسٹیٹس بنانا ہے, بانٹنا نہیں ہے, اپنی شان بنانی ہے, غلط جگہ استعمال کرنا ہے, جب انسان اس اینگل پر آ گیا تو مال میں اس کی شرکت ہو گئی. تو آدم علیہ السلام کو اس نے مطلب وہ غلطی کروا دی, اور پھر فعصیٰ آدم ربہ غوا, آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی بات نہ مانی اور وہ بھٹک گئے تھوڑے سے. اور پھر اللہ نے کہا ثم اجتباہ, اللہ نے پھر انہیں چن لیا, فتاب علیہ, ان کی توبہ قبول کی اور انہیں ہدایت دی. آخری چیز اس آیت کے حوالے سے پھر اس واقعے کو سورہ طٰہٰ میں رکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اترو تم دونوں, اور تم بعض کے دشمن ہو گئے, پھر میری طرف سے ہدایت آئے گی. جس نے اس ہدایت کی پیروی کی فلا یضل ولا یشقی, نہ وہ گمراہ ہوگا نہ مشکل میں پڑے گا. اور جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا اس کے لیے تنگ معیشت ہے. تنگ معیشت تو سب جانتے ہیں, مطلب ہم اسرائیلی لے لیں, اس کے پاس خربوں دربوں سب ہے, تو اس کو مسئلہ کیا ہے؟ یا امریکہ کے پاس سب کچھ ہے تو اس کو مسئلہ کیا ہے؟ کیوں ٹانگیں اڑا رہے ہیں؟ تو یہ معیشت کی تنگی ہے نا, جس پر ہے اس پہ راضی نہیں ہے. دوسروں کا بھی وسائل چھین لیں, میرے وسائل نہ ختم ہو جائیں, اپنا پیٹرول سنبھال کے رکھیں, سعودیہ کا استعمال کریں. کہانیاں کتنی چل رہی ہیں, اپنے وسائل رکھیں, ہمارے حوالے سے معاہدے کر لیں معدنیات کے. تو یہ کیا پریشانی کیا ہے؟ کیوں سکون سے نہیں بیٹھ سکتے؟ تو معیشت زنکا کو سمجھنا پڑے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ غریب ہو جائے گا, غریب ہونا تو نہیں ہے نا, معیشت کی تنگی, اپنی معیشت پہ مطمئن ہی نہیں ہو رہا کوئی. ہماری زندگی میں بھی ایسا ہے. تو ہم اس کو قیامت کے دن اندھا کھڑا کریں گے, اور پھر وہ کہے گا کہ مجھے آپ نے اندھا کیوں کھڑا کیا, میں تو آنکھوں والا تھا. تو اللہ نے کہا کہ میری آیات آئیں تمہارے پاس, تم نے اس کو بلایا, تو اسی طرح آج ہم تمہیں بلا دیں گے. تو اللہ کی سب سے بڑی سزا ہے بھلا دینا, سب سے بڑی سزا ہے. اللہ بھول جائے, جس کو بھول گئے اللہ تعالیٰ نے بس ہو گیا. ہماری تو ایک مصیبت ہے کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اس نے ظلم کیے, اس کو یہ پھٹ جائے اس کو آگ لگ جائے, اس کا گھر جل جائے, ہے نا, یہ جو اتنی بنا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی زبان میں سب سے بڑی دنیا میں جو سزا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتے ہیں, دروازے کھول دیتے ہیں, پھر توبہ کا موقع نہیں ملتا. پھر اس کو پکڑتے ہیں تو فرعون کی طرح آواز آتی ہے اب میں ایمان لایا. تو یہ بہت بڑی پکڑ ہے. شکر ادا کریں, ہمیں جھٹکے لگ رہے ہیں, کچھ ہماری غلطیاں اس کو بھی کور کریں, ہر چیز کو اس پہ نہیں, مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ جو لاتے ہیں تو ہم رجوع کرتے ہیں, بہت بڑی نعمت ہے. تو یہ خلاصہ میں رکھ رہا ہوں جو ہم نے آیات پڑھی. تخلیق ہوئی, یہ سب نماز سے تعلق ہے. پھر علم الاشیاء دیا گیا, ہم نے آیات میں دیکھا. پھر تعظیم ہوئی, سجدہ کیا گیا. پھر وہاں کیا ہوا؟ شیطان نے انکار کیا. پھر اس نے ایک چیلنج کیا کہ یہ انسان اس عزت کے قابل نہیں ہے, مجھے اگر موقع دیا جائے تو میں اس کو ناشکرہ ثابت کروں گا. اس کو مہلت دی گئی. پھر جنت میں آدم علیہ السلام حضرت حوا کو رہنے کا کہا گیا 2 شرطوں کے ساتھ. شیطان کی دشمنی نہ بھولنا, اور اللہ کے حکم سے نہ ہٹنا, درخت نہیں کھانا, اللہ کا حکم. لغزش ہوئی, بھول ہوئی, خطا ہوئی, حبوط ہوا. اور جب حبوط ہوا تو چیلنج کیا تھے؟ انسان کا چیلنج کیا ہے؟ ثابت کرنا کہ وہ اس جنت و عظمت کے لائق ہے. یہ انسان کا یہاں چیلنج ہے.
خیر کا نظام اس کے. اور ثابت شیطان کا چیلنج کیا ہے کہ انسان اس جنت اس عظمت کے لائق نہیں ہے. یہ دو چیلنج ہیں, دو مقابلے ہیں یہاں. جو انسان اس مقام جنت پر واپس جانے کو اپنا مقصد حیات بنائے اسے مسلمان کہتے ہیں, اور اس کے لیے پھر اللہ نے ہدایت دی ہے. تو یہ جو دیریوں کا مسئلہ چل رہا ہے, الہادیوں کا مسئلہ چل رہا ہے, اس میں سیدھی سیدھی بات کریں نا, ان کے میدان میں کیوں جائیں. یہ اہدنا الصراط المستقیم جو سوال کرتا ہے, جو واپس اس مقام پہ جانا چاہتا ہے, یقین رکھتا ہے کہ یہی میری تاریخ ہے, اس کے لیے قرآن ہے. جو اپنی مرضی چلاتا ہے اس کے لیے قرآن نہیں ہے نا. چلائیں اپنی مرضی, قرآن میں لکھا ہے لکم دینکم ولی دین. تو صلاۃ کیا ہے؟ تو صلاۃ کیا ہے؟ اس مقصود کی آرزو. کیا مقصود ہے؟ دوبارہ اپنا مقام جنت حاصل کرنا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں جنت بھی جو ہے انسان کی وہ ہے کیا خواہش ہے, طلب ہے. وہ تو مقصد ہے, مطلب نہیں ہے, مقصد ہے. تو اس کی تذکیر اور اس کی دعا کا نام کیا ہے؟ صلاۃ. اس مقصد کو یاد رکھنا اور اس کے لیے دعا کرنا, یہ کیا کہلاتا ہے؟ صلاۃ. اس کے لیے, اس لیے صلاۃ کو سب سے بڑا ذکر کہا گیا ہے. اور صلاۃ کی سب سے اہم چیز کیا ہے؟ سورہ فاتحہ. اس کے لیے قرآن میں سورہ ہجر میں الگ سے آیا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. ہم نے آپ کو 7 بار بار دہرائی جانے والی دی اور آ رہا ہے اور قرآن عظیم دیا. تو سورہ فاتحہ کا نام دیکھیں, 7 بار بار دہرائی جانے والی. اللہ تعالیٰ ایک نام دے رہے ہیں. 32 دفعہ ہم دہراتے ہیں, تو 32 دفعہ میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتائے. تو یہ تو اگر سوال صرف اتنا ہے تو یہ تو سوال ہی غلط ہے. منزل انعمتا علیہم, یعنی ان لوگوں کا طریقہ زندگی بتائیں جو اس پر چلے تو ان پر آپ نے انعام کیا. اور بادشاہ کا سب سے بڑا انعام کیا ہوتا ہے؟ کسی بادشاہ کا سب سے بڑا انعام کیا ہوتا ہے؟ قرآن ہی میں ذکر ہے, ایک ظالم بادشاہ کے حوالے سے, مگر بادشاہ کے حوالے سے جی مصاحب بنا لینا. فرعون کے جادوگروں نے کہا اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کیا ملے گا؟ ٹاپ لیول کا مانگا تھا. تو انہوں نے, فرعون نے کہا تھا من المقربین. جب بادشاہ کا مقرب ہو جائے گا تو سبھی کچھ ملے گا. تو انمتا علیہم کو کیا ملا؟ اللہ کا خود ملا. تو ہم نے حوالہ دیا اور پھر ہم نے 2 حوالے دیے کہ ان سے بچنا ہے, مغضوب اور ضالین. جو لوگوں نے اپنی مرضی چلائی, جو چل کر ہٹ گئے, یہ 2 رویے اور ہیں, ان پر ہم نہیں چلنا چاہتے, ان سے ہمیں بچائیں. یہ امکانات تو ہیں. تو پھر جواب کیا آیا؟ ذالکل کتاب. یہ ہے ذالکہ, اس میں اشارہ بعید ہے نا. یہ جو پیچھے بات کی ہے نا اس کا جواب کیا ہے؟ یہ لکھی ہوئی چیز. تو جو اس پر چلے گا, تو ان 4 سوالوں کے جواب چل رہے ہیں, آپ دیکھ لیں. صراط مستقیم کیا ہے؟ سورہ انعام کی آیت نمبر 152 سے 158 دیکھ لیجئے گا. 45 جگہ صراط مستقیم کا ذکر ہے قرآن میں. صراط مستقیم کیا ہے یہ ذکر آئے گا, اور انعمتا علیہم کون ہے اور کن صفات کی وجہ سے وہ انعمتا علیہم ہوئے یہ ذکر ہے. مغضوب کون ہے, کن صفات کی وجہ سے وہ مغضوب ہوئے, اور ضالین کون ہے, کن صفات کی وجہ سے وہ ضالین ہوئے, گمراہ ہوئے, تاکہ ہم ان سے بچیں. اب آپ کو ایک ترتیب و تسلسل نظر آئے گا. تو اب ہم اس چیز کو بھی فیل کریں. تذکیر کے لیے میں کہتا ہوں, میری بھی تذکیر ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے سامنے 32 دفعہ یہ کہتے ہیں, 5 دفعہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ بتا دیں. وہ مثال یہ نا, ہم اپنے ابا کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ جی ہمیں آپ مجھے اچھی طریقے زندگی جس پہ چل کر کوئی اچھا انسان بنتا ہے وہ مجھے بتائیں. تو ابا جی تفصیل سے بتائیں.
اور وہ نکلیں ابا کے سامنے سے اور پھر اپنی حرکتیں کریں جو کرتے ہیں، ابا کو بھی اطلاع ہو جائے، پھر آ کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں، آج پھر مجھے آپ صحیح طریقہ زندگی بتائیں، چلیں برداشت کر لیا تیسرے چوتھے دن کیا ہوگا؟ حرکتیں وہی رہیں گی، روزانہ کھڑے ہو جائیں ہاتھ باندھ کے کہ میں اچھا بننا چاہتا ہوں، مجھے اچھا انسان کیسا ہوتا ہے وہ بتائیں، دنائی ہوگی۔ تو ہم یہ کتنا عرصے سے یہ مذاق کر رہے ہیں، مطلب اللہ نے جن کو مطلب دیے تو مبارک ہے، مگر عموماً یہی ہو رہا ہے کہ ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کے اتنا سنجیدہ سوال کر رہے ہیں اور اس کے بعد اس سوال سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہو۔ تو نماز کو عادت نہ بنائیں، عادت میں شعور نہیں ہوتا، شعوری طور پہ نماز لازمی پڑھے، مگر شعوری طور پر پڑھیں۔ جب ہم صراط مستقیم کو مانگ رہے ہوں تو رب ہے، اس کے سامنے ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں اور اس سے اتنا اہم سوال کر رہے ہیں، اور پھر ہمارا اس سوال کے جواب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہو تو کتنی بڑی بدتمیزی ہے۔ تو یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ وہ چانس پہ چانس دے جا رہے ہیں، ہم تو 3-4 دفعہ میں ہی برابر کر دیں گے۔ مذاق بند کرو۔ اچھا، ایک سوال ہے کہ ہم نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں، وضو سے کیا ہوتا ہے؟ وضو سے پہلے کیا تھا، وضو کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ وضو سے پہلے ہم کیا تھے؟ ناپاک تھے، ٹھیک ہے نا؟ پاکی جبھی ہوگی، پہلے ناپاک تھے۔ یہ ناپاک اور پاک ہونا کیا ہے؟ ایک سوال آیا تھا کہ اگر کوئی غیر مسلم وضو کر لے تو وہ پاک کیوں نہیں ہوتا؟ جی ایمان نہیں، اچھا ٹھیک ہے، ایمان کو بھی کلیئر کرنا ہوگا۔ اچھا، تو ہم کیوں ہو جاتے ہیں؟ پاک۔ اچھا، سورہ ترمذی میں حدیث ہے کہ جب ہم بندہ وضو کرتا ہے، جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے آخری قطرے سے اس کے وہ گناہ، ہاتھ کے گناہ پاک ہو جاتے ہیں، اور جب چہرہ دھوتا ہے تو آخری قطرہ جب اس سے چہرے کے گناہ، مفہوم بتا رہا ہوں۔ تو یہ ہے وضو کہ ہم اپنے اعضاء کو، ہمارے جتنے اعضاء ہیں اللہ کی امانت ہے۔ پاکی یہ ہے کہ ہم ان اعضاء کو اللہ کی پسند کے، رضا کے مطابق استعمال کریں۔ اب آپ کو سمجھ میں آئے کہ نبی کا ایک ہی وضو، نبی کا وضو ہی نہیں ٹوٹتا، وہ وضو ٹوٹتا ہی نہیں ہے کیونکہ وہ اپنی مرضی تو چلاتے ہی نہیں ہیں۔ تو ہم ناپاک کب ہوتے ہیں؟ جب ہم اپنے ہاتھ کو اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کریں، اپنی آنکھوں کو، اپنے چہرے کو اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کریں، اپنی سوچوں کو اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کریں، اپنے قدموں کو اللہ کی مرضی کے خلاف ناپسندیدہ مقامات پر لے کر جائیں، تو ہم کیا ہو گئے؟ ناپاک ہو گئے۔ اب ہم اللہ کے پاک دربار میں حاضر ہو رہے ہیں، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ وضو۔ علامتی ہم نے یہ شعور ہونا چاہیے کہ میرے ہاتھ سے اللہ کی پسند کے خلاف کام ہوئے، میں اس دربار میں جا رہا ہوں تو ہاتھ پاک ہو رہے ہیں میرے، منہ سے غلط بولا تھا، کلی ہو رہی ہے، ناک سے غلط سونگا تھا، خواہشیں کی تھیں، سوچا تھا، بسا ہے، چلے تھے، پاؤں ہے، تو یہ سب کیا ہوتا ہے؟ وضو۔ تو وضو کا بھی ہمیں اس لحاظ سے شعور ہونا چاہیے۔ دوسرا میڈیکل پوائنٹ آف ویو ہے کہ جب بھی آپ کسی بیکٹیریل واش روم وغیرہ سے ہو کر آئیں تو بھی وہ اثر ہوتا ہے، اس پانی سے یہ صاف ہو جاتے ہیں، یہ پاکی کے حوالے سے جسم کی یہ بھی ہے۔ اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اس کا بھی ایک بہت اہم تعلق ہے ہم سے۔ ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اس کے بعد کیا ہوا؟ ہم کیا اعلان کر رہے ہیں؟ ہمارا یہ اعلان ضائع ہو جائے گا، بیکار جائے گا اگر ہم اپنے آپ کو اصغر نہیں مانیں۔ جب ہم کہہ رہے ہیں اللہ اکبر تو ہر بات پھر کس کی مانی جائے گی؟ اکبر۔ تو پھر ہم اپنی چلاتے ہیں تو پھر ہم اصغر اپنے آپ کو نہیں مان رہے نا، بولتے نہیں ہیں، کوئی نہیں بولتا، مگر عمل بول رہا ہے، حال بول رہا ہے۔ تو ہم جب تک اپنے آپ کو اصغر نہیں ڈیسائیڈ کریں گے
تو ہمارا اکبر کہنا مطلب پھر ایسے ہی ہے. تو اس لیے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں کہ آپ سب سے کٹ گئے, اب اس اکبر ذات کے سامنے کھڑے ہو گئے, یہاں اپنی کچھ بھی نہیں چلائیں گے. پھر بھی رحمت ہے, ہمیں پھر خیالات آتے ہیں, سارے دکان کے حساب, گھر کے حساب وغیرہ وغیرہ, تو نماز میں ہی آتے ہیں نا. پھر بھی اللہ نے کہا ہے معافی ہے. آپ مطلب پریکٹیکلی یہ کریں تو تکبیر تحریمہ سے ہمارا یہ تعلق ہے. پھر ہم ثنا پڑھتے ہیں, تعریف, ہم کہتے ہیں سبحانک اللہم, کہ اللہ پاکی آپ کے لیے, یعنی آپ کے سارے کام پرفیکٹ ہیں. ہم پہ کیا تعلق ہے اس کا؟ اللہ کے کام تو ہے ہی پرفیکٹ, تو اس کا اعتراف کرنا, اور پھر جو اللہ نے ہمیں کام دیے اس کو پرفیکٹلی کرنا, پھر اس سے تعلق ہوگا. وَبِحَمْدِكَ, آپ کے کام ہے تو آپ ہی کی تعریف ہوگی. وَتَبَارَكَ اسْمُكَ, اور جب آپ ہی سب کچھ کر رہے ہیں تو آپ ہی کے نام سے ہماری زندگی کے کاموں میں برکت آئے گی. اور جب آپ ہی سب کچھ, برکت بھی ہے, تسبیح بھی آپ کی, آپ ہی کی شان ہے, تو آپ کی شان بہت بلند ہے. اور جب آپ ہی سب کچھ ہے تو پناہ بھی آپ ہی کی لی جائے گی. تو وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُ, الہ کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ اس حوالے سے قرآن پڑھے تو یہ آیت, یہ بہت اہم ٹاپک ہے کہ انسان کو الہ کی ضرورت آخر پڑتی کیوں ہے, اور الہ کسی کو بڑا مانتا ہے, وہ کس حوالے سے مانتا ہے, کیوں پھنستا ہے. تو یہ ایک پورا ٹاپک ہے. پھر ہم حرکت میں یہ کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم, اس پر بات ہو گئی. جواب کیا ہے؟ ذالک الکتاب. قرآن میں اقامت صلاۃ کا ذکر ہے نا, آپ کو پتہ ہے نا, ایک جگہ صرف صلی کا لفظ آیا, فصلی لربک وانحر. اس کے علاوہ مومنین کے لیے جو لفظ آیا ہے وقیم الصلاۃ آیا. تو قائم کرنے کا ذکر کہا گیا ہے. تو قائم کرنا کیا ہے؟ ہم اس کی ترتیب شعور کے حوالے سے یاد رکھیں. اپنے مقصد حیات کا اللہ کے سامنے ذکر کرنا, اہدنا الصراط المستقیم, اور اس کے حصول کے لیے جو ہدایت دی ہے اس پہ چلنے کا وعدہ کرنا. پھر مسجد سے نکل کر اس کو اپنی زندگی میں قائم کرنا انفرادی طور پر, پھر ایسے لوگوں کو جمع کرنا اجتماعی طور پر, پھر اجتماعیت بنا کر جماعت ہوگی, جماعت ان لوگوں کی ہوگی. پھر اس کو لے کر اس مشن پر چلنا, اور پھر غلطی ہو جائے گی تو اگلی نماز میں پھر کھڑے ہو جانا, پھر مقصد کو دہرانا, اور پھر غلطیوں کی اعتراف کرنا, پھر وعدہ کرنا, پھر اللہ سے ہمت لینا, پھر معاشرے میں جانا. کیونکہ جب اللہ کے طریقے پہ چلیں گے معاشرہ آپ کو توڑ کے رکھ دے گا. قولاً ثقیلا کہا ہے سورہ مزمل میں, آپ اس کو دیکھ لیں کہ اس کو کیا کہا گیا ہے, بہت بھاری بات ہے, آپ پہ بہت بھاری پڑے گی. تو پھر ہمت کہاں سے ملے گی؟ واپس کھڑا ہونا پڑے گا, واپس دہرانا پڑے گا. اور اس لیے ہم سورہ بقرہ کی جو آخری رکوع ہے اس میں کہتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, کہ ہم جو بھول جائیں اور ہم سے خطا ہو جائے. تو ہمارا مسئلہ بھی یہی ہے, نماز بھی اسی شعور کے لیے کہ ہم بھول جاتے ہیں, اور پھر بھولنے کی وجہ سے کیا ہو جاتی ہے؟ خطا ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہ اقامت ہوتی رہے گی. تو پھر انشاءاللہ اللہ, کیونکہ شیطان خون رگوں میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے, اتنا ایکٹیو ہے اپنے مشن میں, تو ہم کیسے سو رہے ہیں؟ تو شیطان دشمنی بھی سیکھنی چاہیے. 86 جگہ قرآن میں شیطان کا ذکر ہے اور اس کی ٹیکنکس بتائی گئی ہیں. تو شیطان کے بارے میں, دشمن کے بارے میں پتہ نہیں ہو تو ہم دشمنی کیسے کریں گے, مقابلہ کیسے کریں گے؟ تو یہ بھی ہونا چاہیے. اور قیام میں ہم کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ خالق کا اعتراف کرتے ہیں, ثنا کرتے ہیں, ہم کرتے ہیں, مقصود اور ہدایت کی تذکیر کرتے ہیں ہم قیام میں. رکوع میں ہم کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم. عظیم عربی میں کہتے ہیں ہاریزنٹلی کسی چیز کا بڑا ہونا, افقی فرق ہے نا. رکوع میں ہم کہتے ہیں سبحان ربی العظیم, سجدے میں کیا کہتے ہیں؟
سبحان ربی الاعلیٰ. اعلیٰ بھی بڑے کو کہتے ہیں مگر ورٹیکلی ہے نا, یوں جو ہوتا ہے یہ اعلیٰ ہوتا ہے اور یوں جو ہوتا ہے یہ عظیم ہے. تو ہم رکوع میں کرتے ہیں اور یہ جو شکل بنتی ہے اس حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو پھیلاؤ ہے معاشیات کا, ہم جھک رہے ہیں آپ کے سامنے, ہمیں اس معاشی رکاوٹ سے نکال دیں, ہمیں معاش کی محتاجی سے بچا دیں. اور اس سجدے میں ہم کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ پیشانی رکھ کر کہ ہم نے سب سے بڑا آپ کو مانا ہے, تو جتنی دوسری طاقتیں ہیں ان کی رکاوٹ جو ہماری زندگی میں آتی ہے اس سے ہمیں نکال دیں. ہم نے آپ کے سامنے پیشانی رکھ دی ہے. تو یہ مستقر اور متا دو ہمارے بڑے مسئلے ہیں, اس کے علامتی طور پر یہ رکوع اور سجدہ اس سے بھی تعلق رکھتا ہے. اور پھر ہم تشہد پڑھتے ہیں. تشہد میں کیا ہے؟ اللہ رسول کی اطاعت کی گواہی ہے اور درود ہے احسان عظیم کا اعتراف کرنا. اللہ کا جو سب سے بڑا احسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا جانا ہے ہم پر, تو اس کا اعتراف کرنا کیا کہلاتا ہے؟ درود, احسان کا اعتراف. ٹھیک ہے جی. تو میں نے کیا کہتے ہیں, اب بیچ میں ظاہر ہے ہم سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھتے ہیں, تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ ہمارا سوال ہے اب وہ جوابات ہیں. تو حفظ جو کہا جاتا ہے نا کہ اس حوالے سے کریں کہ ہمیں اپنے مسئلوں کے حوالے سے آیت پڑھیں. بہرحال اللہ نے کہا ہے کہ جو آسانی ہو اس کو پڑھیں. تو یہ ایک پورا میری کوشش تھی کہ اس گھنٹے میں آپ کو شعور صلاۃ کی تذکیر ہو جائے, میری بھی آپ کی بھی. اور یہ تذکیر انتہائی لازمی ہے کیونکہ شیطان ہر وقت دشمنی پر ہے اور ہم جو ہے بھول جاتے ہیں اور بھولنے کی وجہ سے ہم غلطی کر جاتے ہیں. اس لیے یہ مجلسیں بہت ہی بابرکت ہیں جس میں یہ بار بار آپ کو بلایا جاتا ہے. اس میں آپ کے جو کورسز ہوتے ہیں سب کا مقصد اللہ سے جڑنا ہے, اس تذکیر پر قائم رہنا ہے. اس جماعت بھی اسی کو کہتے ہیں کہ سب ہم ذہن لوگ جمع ہوں, اس مقصد کو دہرائیں اور اس کی طرف ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں تاکہ اچھے طریقے سے بڑھ سکیں. جس سے بھول ہو جائے اس کو یاد دلائیں, جس کی زندگی میں رکاوٹ آ جائے تو جس کے پاس جو صلاحیت ہے اس کے ذریعے وہ دور کرے. ایک آخری حوالہ دے کر 1 منٹ ہے کہ مساجد میں پہلے 50-60 سال پہلے وہ ثبوت ہے زندہ ہے پر, مسجد میں فجر کی نماز میں جو اکثر حکیم صاحب جو بھی ہوتے تھے وہ بیٹھ جاتے تھے, کہتے تھے کہ میں فجر کے بعد حاضر ہوں, جس کو کوئی بیماری کا مسئلہ ہو مجھ سے بات کر سکتا ہے. تو جماعت کا یہ فائدہ ہونا چاہیے کہ اس میں ایک دوسرے کا تعارف ہو اور جو کسی کو کچھ دے سکتا ہے یا لے سکتا ہے اس کا پتہ ہو, اور آپس میں تعارف ہو کہ کوئی غائب ہو جائے تو پتہ ہونا چاہیے. ایک دوسرے کی رکاوٹیں دور کریں گے. وہ مما رزقناہم ينفقون. تو اس طرح کا انفاق نہیں ہوگا تو کبھی بھی جماعت قائم نہیں رہ سکتی. تو بس اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس شعور پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور مجھ سے کوئی خطا ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ.